کیا بینک میں پیسہ رکھنا حرام ہے؟ یہ سوال آج کے ہر مسلمان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر جب سودی نظام پوری دنیا میں رائج ہو چکا ہے اور تقریباً ہر مالیاتی ادارہ کسی نہ کسی شکل میں سود سے منسلک نظر آتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے پہلے ہمیں سود یعنی ربا کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر سود کو سختی سے منع کیا ہے، بلکہ سورۃ البقرہ میں سود لینے والوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ شیطان کے چھونے سے پاگل ہونے والے شخص کی طرح اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص سود لینا بند نہیں کرتا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود کھانے والے، سود دینے والے، سودی لین دین لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والے سب پر لعنت فرمائی۔ گویا سودی نظام میں کسی بھی درجے میں شامل ہونا ناقابل معافی جرم ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے بینک اسی سودی نظام کا حصہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ روایتی بینکنگ کا پورا ڈھانچہ سودی بنیادوں پر قائم ہے، جہاں لوگوں کے جمع کردہ پیسوں سے کاروباری افراد یا اداروں کو سود پر قرض دیے جاتے ہیں اور جمع کرنے والوں کو بھی سود دیا جاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنے پیسے بینک میں رکھتا ہے اور اس پر منافع لیتا ہے تو وہ براہ راست سودی لین دین میں شامل ہو جاتا ہے، جو کہ اسلام کے صریح احکامات کے خلاف ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص صرف اپنے مال کی حفاظت کی نیت سے بینک میں پیسہ رکھتا ہے اور اس پر ملنے والا سود نہیں لیتا بلکہ اسے کسی ایسی جگہ خرچ کر دیتا ہے جہاں وہ خود بھی نفع نہ اٹھائے، جیسے بیت المال یا کسی یتیم خانہ میں، تو کچھ علماء اس کو مجبوری کے تحت جائز قرار دیتے ہیں، مگر تب بھی اسے حلال نہیں کہا جاتا بلکہ مضطر کی کیفیت سمجھی جاتی ہے۔ اسلامی فقہ کی روشنی میں مال کے تحفظ کی خاطر ایسے معاملات میں استثناء دیا جا سکتا ہے جہاں کوئی دوسرا محفوظ متبادل نہ ہو۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ آج کی بینک صرف سروس مہیا کرتے ہیں، وہ آپ کے پیسے محفوظ رکھتے ہیں، چیکنگ، آن لائن ادائیگی، UPI، بینکنگ کارڈز اور بہت ساری دیگر سہولیات مہیا کرتے ہیں اور اس لیے یہ مکمل حرام نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سہولیات کے پیچھے بھی بینک آپ کے پیسے استعمال کرتا ہے، سرمایہ کاری کرتا ہے، سود پر قرض دیتا ہے اور اپنی پالیسیوں سے نفع کماتا ہے۔ لہذا اگر آپ نے بینک میں پیسہ رکھا تو وہ استعمال ضرور ہوگا اور سودی نظام کا حصہ بھی بنے گا۔ اس لیے علماء کی اکثریت کہتی ہے کہ اگر آپ کا پیسہ بینک میں ہے تو آپ کو سود نہیں لینا چاہیے بلکہ بغیر منافع کے اکاؤنٹ کھولیں یا وہ سود کسی ایسی جگہ صدقہ کر دیں جس میں آپ کا ذاتی فائدہ نہ ہو، کیونکہ حرام مال سے بچنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جب ہر سرکاری ملازم، ہر ادارہ، ہر کمپنی، حتیٰ کہ عام کاروبار بھی بینکنگ کے ذریعے چلتے ہیں تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو اس کا جواب تفصیل طلب ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو، اس کے پاس کوئی متبادل نہ ہو، جیسے تنخواہ کا اکاؤنٹ، کاروباری ضرورت یا قانونی معاملات، تو وہاں بعض علماء جائز سمجھتے ہیں، مگر تب بھی سود نہ لینے کی شرط کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ فالتو رقم رکھتے ہیں جسے آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو اسے کسی اسلامی متبادل میں لگانا بہتر ہوگا، مثلا اسلامی بینکنگ، مضاربہ، مشارکہ، زکوٰۃ یا صدقات کے ادارے یا کسی حلال کاروبار میں شراکت، تاکہ آپ کا مال سودی نظام سے باہر رہے۔ پاکستان، سعودی عرب، ملیشیا اور دیگر ممالک میں اسلامی بینکنگ کے ادارے قائم کیے گئے ہیں جہاں سود سے پاک نظام کے تحت اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں۔ وہاں آپ کا مال کاروبار میں لگایا جاتا ہے اور نفع و نقصان کی بنیاد پر آپ کو حصہ ملتا ہے، جو کہ اسلامی معاہدات کے تحت جائز ہے۔ اسلام میں مال کمانے کی اجازت ہے، مگر حرام ذرائع سے بچنا فرض ہے، اور سود سب سے بڑی معاشی بیماری ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کے مترادف قرار دیا ہے۔
سود کا تعلق صرف ذاتی فائدے سے نہیں بلکہ پورے معاشرے کی مالیاتی استحصال سے ہے۔ اس سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا ہے، جبکہ اسلام مساوات، عدل اور خیر خواہی کا دین ہے۔ سود ایک ایسا آتش فشاں ہے جو معیشت کو اندر سے جلا دیتا ہے، جبکہ اسلامی نظام مالیات، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، قرض حسنہ، شرکت، مضاربہ، اجارہ، سلم جیسے نظاموں پر قائم ہے جو انسانیت کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے مالی لین دین کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھے اور صرف دنیاوی آسانی کے لیے اپنے ایمان اور آخرت کو خطرے میں نہ ڈالے۔ اگر کوئی شخص اپنے مال کو بینک میں صرف مجبوری کی حالت میں رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، دعا کرے کہ اسے سودی نظام سے نکلنے والا ذریعہ عطا ہو، اور کوشش کرے کہ جلد از جلد ایسے ذرائع اختیار کرے جو حلال ہو۔ بعض فقہا نے اس نقطے پر زور دیا ہے کہ جب تک اسلامی متبادل موجود نہ ہو تب تک معذوری تسلیم کی جا سکتی ہے، مگر جیسے ہی حلال راستہ ملے اس پر چلنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بزنس، تنخواہ یا ایمرجنسی کی خاطر پیسہ بینک میں رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ نفع نہ لے، اور جو نفع بینک دے اسے بغیر نیت ثواب کسی محتاج کو دے دے، تاکہ کم از کم وہ پیسہ ان کے لیے آخرت میں وبال نہ بنے۔ حلال و حرام کا معاملہ نازک ہے، قیامت کے دن ہر مال کا حساب ہوگا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ کہیں گے کہ ہم نے سود نہیں کھایا بلکہ صرف اس کی گرد لی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ وقت آ چکا ہے۔ اب مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آخرت کو سامنے رکھے اور اپنے مال کو پاکیزہ رکھے۔ اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ بینک میں پیسہ رکھنا اگر سودی نظام کا حصہ بنتا ہو اور اس پر سود لیا جائے تو وہ ناجائز اور حرام ہے، مگر اگر صرف حفاظت یا مجبوری کے تحت رکھا جائے اور سود نہ لیا جائے یا اسے صدقہ کر دیا جائے تو علماء نے بعض صورتوں میں گنجائش دی ہے، بشرطیہ وہ عارضی ہو اور مسلمان جلد از جلد حلال متبادل اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی بینک کاری کے نظام کو فروغ دیں، اس کی حمایت کریں اور دوسروں کو بھی اس بارے میں آگاہی دیں، تاکہ ہم اللہ کی ناراضی سے بچ سکیں اور ایک پاکیزہ، عادلانہ اور خیر پر مبنی معیشت قائم ہو سکے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اللہ کے عدل و رحم کو جان سکیں۔ مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔